کل پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں ایک بڑا پاور شو کیا۔ اس پر خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جوہری اثاثہ جات کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا جس میں ان کا مقصود یہ تھا کہ اداروں کو یہ غور کرنا ہوگا کہ کیوں جوہری اثاثوں کے بارے میں ان لوگوں کو بٹھا دیا گیا ملک میں جو کہ کرپٹ ہیں، یا ان کے بارے میں جو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس حوالے سے انہوں نے بیان دیا تھا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ واضح کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سابقہ وزیر اعظم نے یاد کیا تھا، ان کو بلایا تھا تاکہ ڈیڈ لاک نہ ہو، اور 3 آپشن ان کے سامنے رکھے تھے۔ شام صاحب، آج کی پریس کانفرنس کے بعد کیا پیغام کس سے جاتا ہے؟ کیا آج وہ جو سیاسی گرد تھی وہ چھٹ گئی یا مزید گرد پیدا ہوگی؟ دیکھیں، آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بہت سی چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں، اور ابتدائی گفتگو تو ان کے بڑی مختصر سی، لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑی فراخ دلی سے سوالات لیے اور کہا اینی کویسچن، یعنی کوئی سا سوال بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بار بار اس بات پر زور دیا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو خط ہے امریکہ سے پاکستانی سفیر نے لکھا تھا، اس پر اتنی بحث ہو چکی ہے اور اتنی بحث ہوگی آگے، اور پھر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے ایک اپنا موقف اپنا لیا ہے۔ اب وہ تو اپنی بات کرتے رہیں گے، لیکن جو بات جنرل صاحب نے واضح کی ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے، کسی داخلی معاملے میں اظہار خیال کرنا یا تجزیہ کرنا یا کوئی سخت الفاظ میں ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ایک اور بات ہے، اور سازش کرنا یعنی کوئی عملی طور پر اقدام کرنا اور معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ جیسے اب دیکھیے کہ جنرل ضیاء الحق امریکہ گئے تھے، اور اس وقت جو صدر کارٹر تھے ان سے ملاقات تھی ان کی، اور افغانستان میں سوویت فوجیں آ چکی تھیں، اور ایک امدادی پیکج کا اعلان کیا تھا جمی کارٹر نے پاکستان کے لیے، کوئی $200-300 ملین کا تھا۔ تو جنرل ضیاء الحق نے اسے پینٹ کہہ کے مطلب بس مسترد کر دیا، اور وہ مونگ پھلی کی تجارت بھی کرتے تھے، تو ایک بڑا یہ ان کا فکرہ مشہور ہوا، اور ایک بڑی یعنی ایک مزاحیہ یا طنزیہ سی بات بھی ہو گئی۔ تو جب کارٹر نے بات شروع کی پریزیڈنٹ ضیاء الحق سے کہ پاکستان کے امریکہ کے تعلقات کے بارے میں، تو اس وقت کمپین جاری تھی، اور یعنی امریکہ میں صدارتی انتخابی۔ تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ جناب یہ بات ہم اب الیکشن کے بعد آپ سے ڈسکس کریں گے، یہ جب صدارتی الیکشن ختم ہو جائے گا، کیونکہ یعنی تاثر یہ دیا کہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں جیتیں گے نہیں جیتیں گے، تو اس لیے اب بعد میں جو آئے گا اس سے بحث کر لیں گے، اس سے فیصلہ کر لیں گے، اس سے مشورہ کر لیں گے۔ تو اس بات پر بڑا ایک ہنگامہ ہوا کہ یہ بات کیسے کہہ دی گئی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، غیر ملکی پاکستان کے حالات میں تبصرہ کرتا ہے یا کوئی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، تو اگرچہ یہ بات ناپسندیدہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس نے سارا برپا ہی اس نے کیا ہے، یا اس سازش کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک باریک سا فرق ہے، اور مانوی طور پر بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن سیاست جو ہے وہ ابہام سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک اپنا بیانیہ اس پہ ڈیولپ کر لیا اور پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ لیکن ایک بات بنیادی ہے کہ سیکورٹی کونسل نے یہ کہا تھا کرنا کیا چاہیے، یعنی کرنا یہ چاہیے کہ آپ ریمارکس جاری کر دیں، آپ وضاحت کر دیں، بڑی اسٹرانگ ورڈڈ وضاحت کر دیں، آپ گویا اپنی پوزیشن واضح کر دیں، یا ایک ہلکا سا احتجاج کر دیں، یہاں بھی سفیر کو بلا کے اپنی بات کر دیں، اور آپ کا سفیر جا کے وہاں بھی یہ بات اپنی کر دیں۔ تو یہ تھا، اور یہ معاملہ ٹھپ جائے اس کے بعد، یعنی شہزاد چودھری صاحب نے جوائن کیا۔ لیکن
صحیح اس کے بعد تو پھر ہمارے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب تو ایک بڑی عمارت کھڑی ہو گئی، ہنگامہ ہو گیا، اب اسے ایک پبلک ایشو بنا لیا گیا. یہ خارجہ پالیسی کا ایشو تھا، اسے پبلک اس طرح بنانا نہیں چاہیے تھا، اور خارجہ پالیسی کے ایشوز اس طرح سے پبلک ہوتے بھی نہیں ہیں. لیکن ہمارا ایک اچھی بات ہے کہ افتخار بابر صاحب نے وضاحت کر دی ہے، اور یہ بات تو پہلے بھی واضح تھی. اعلامیہ تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ہمارے سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود عدالت کو مراسلے بھیجے گئے اور کمیشن قائم کرنے کی کوشش کی گئی. اور اب بھی موجودہ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، شہباز شریف صاحب نے، کہ وہ بھی اس کی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں.